الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و حاضرین، ہم جن لمحات میں ابھی سانس لے رہے ہیں یہ موسم سرما ہے، سردی کا موسم چل رہا ہے، اور دوسرے موسموں کے مقابلے میں اس موسم میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا زیادہ موقع ہوتا ہے۔ اس لیے موسم سرما کو غنیمت جانتے ہوئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ مسائل کا تذکرہ کریں جو خاص موسم سرما سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے اس سردی کے موسم میں نیکیاں خوب سے خوب کمانا آسان ہو جائے۔ ایک تابعی گزرے ہیں، بڑے درجے کے تابعی تھے، حضرت صفوان ابن سلیم رحمہ اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ مسجد سے سردی کی رات میں باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سردی کی شدت کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ اس کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ جن کپڑوں سے وہ اپنے بدن کو چھپا سکے اور سردی سے اپنی حفاظت کر سکے۔ حضرت نے جو کرتا آپ پہنے ہوئے تھے وہ اس کو دے دیا اور اس کے لیے آسانی ہو گئی، اور حضرت نے جو بھی اپنا پھر انتظام کیا۔ اسی رات بلاد شام کے کسی علاقے میں ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ حضرت صفوان ابن سلیم رحمہ اللہ تعالی کی صرف اس ایک کرتے کو صدقہ کرنے کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو گئی۔ یہ معتبر کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے، اس لیے یہ موقع بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس کے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے ملنے جلنے والوں میں اگر کوئی غریب ایسا شخص ہے جو بیچارہ سردی کی شدت کی وجہ سے اپنا انتظام نہیں کر سکتا ہو، تو ہم اس کے لیے اخلاص کے ساتھ اور نمائش اور دکھاوے کے بغیر ہم اس کے لیے انتظام کر دیں۔ یقیناً یہ ہمارا چھوٹا سا کام ہوگا، چند 100 روپے ہمارے خرچ ہوں گے، لیکن ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے پہلا کام۔ اور دوستو بزرگو، اسی سردی کے موسم میں پانی عام طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہو ہم کو یا دیگر کوئی عبادت کرنا ہو تو اس کے لیے وضو بنانا پڑتا ہے۔ تو وضو بنانا ناگواری کے باوجود، یعنی پانی کا استعمال میں ہمارے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، ناگواری ہو رہی ہے، اس کے باوجود کامل وضو بنانا یہ حدیث پاک کی روشنی میں انتہائی اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ اس لیے خاص طور سے سردی کے موسم میں اگر گرم پانی کا انتظام ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر سردی یعنی ٹھنڈے پانی سے اگر وضو بنانے کی ضرورت پڑے تو ہمیں اہتمام سے کامل وضو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دو بات۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ سردی کے موسم میں کامل وضو بنانے پر ڈبل اجر کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اس لیے سردی کے موسم میں اور زیادہ اہتمام سے ہمیں کامل وضو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ پیش آتا ہے سردی کے موسم میں کہ جب وضو بناتے ہیں تو بہت سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں جو چمڑے کے موزے پہنتے ہیں۔ چمڑے کے موزوں پر مسائل جو ہوتے ہیں مسح کے وہ تھوڑے باریک ہیں، تو جو ساتھی، میں یہاں مسائل کو نہیں ذکر کروں گا اس لیے کہ اس کے مسائل ذرا باریک ہوتے ہیں، تو جو ساتھی اگر چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے مقامی علماء سے، اپنے مقامی مفتیان کرام سے وہ بیٹھ کر پورے مسئلے کو سمجھیں، اس کے بعد اپنے چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی یعنی وہ آگے کوشش کریں۔ کیسے چمڑے چاہیے، یعنی کیسے چمڑے کے موزے چاہیے، اس کی کیا شرطیں ہیں، اس میں سے میں تھوڑی باریک باتیں ہیں، اس لیے اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سردی کے موسم میں ایک بات پیش آتی ہے کہ منہ ڈھانک کر نماز پڑھتے ہیں، رومال سے منہ ڈھانپ لیا یا چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نماز پڑھتے وقت اپنا چہرہ ڈھانپنے کی ممانعت ہے، اس لیے ہم چہرہ نماز پڑھتے وقت نہ ڈھانپیں، اس کا دھیان رکھنا چاہیے ہم کو۔ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ سردی کے موسم میں ہم چادر اوڑھتے ہیں یا رومال اوڑھتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ نماز پڑھتے وقت خاص طور سے ہمارا رومال نیچے لٹکا ہوا نہ رہے۔ بعض مرتبہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے سر پر رومال رکھ لیتے ہیں، اس کے دونوں طرف کے کنارے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، چادر اوڑھ لیتے ہیں، چادر کے دونوں کنارے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز کا ثواب اس میں کم ہوتا ہے۔ تو اگر رومال اوڑھنا ہو تو رومال اچھے سے باندھ لیں، اچھے سے لپیٹ لیں، چادر اگر اوڑھنا ہو تو چادر اچھے سے لپیٹ لیں، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔
اسی طریقے سے چادر کو اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا، سردی لگ رہی ہے اس طرح لپیٹ لیا کہ ہمارے ہاتھ باہر ہی نہیں نکل رہے، ہاتھ باندھنا ہو تو وہیں کی وہیں نیچے سے کر رہے ہیں، رکوع میں ہم صحیح سے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھ رہے، سجدے میں جہاں ہاتھ رکھنا چاہیے نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو اس طرح بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت منقول ہے کہ اس طرح چادر اوڑھنا کہ ہاتھ ہمارے باہر نہ نکل سکیں، اس طرح مکروہ ہے، نماز ہماری مکروہ ہوگی، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم نماز پڑھتے وقت ٹوپا پہنتے ہیں. ٹوپا، بہت سے ساتھی ہوتے ہیں جو ٹوپا پہنتے ہیں. اگر ہم نے ٹوپا پہنا تو ٹوپا عام طور پر آگے سے ڈبل کرتے ہیں، ہے نا، تو جب ہم سجدہ کریں گے تو وہ ڈبل والا حصہ گادی لگے گی، ہم سجدہ کریں گے تو ہماری نماز مکروہ ہوگی. باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ بات موجود ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے. حالانکہ نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ٹوپا اتنا موٹا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے نیچے زمین کی سختی ہمیں محسوس نہ ہو. نماز ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی. اس لیے نماز پڑھتے وقت خاص طور سے ٹوپے کو تھوڑا اوپر کر کے پیشانی ہمیں کھول لینا چاہیے تاکہ ہماری نماز کراہت کے بغیر مکمل طور پر ادا ہو. اسی طریقے سے دوستو بزرگوں، سردی کے موسم میں عام طور پر دن چھوٹے ہوتے ہیں. گھر میں اگر مستورات کے جو روزے خاص ایام کی وجہ سے جو چھوٹ گئے ہوں یا نفاس کی وجہ سے اگر چھوٹ گئے ہوں تو ان روزوں کی قضا کا اہتمام سردی کے موسم میں کرنا چاہیے. دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزے رکھنا آسان ہوگا، راتیں لمبی ہوتی ہیں. یا ویسے ہی کسی شخص کے، مرد کے سفر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر روزے قضا ہو گئے ہوں تو ان روزوں کی ادائیگی کی فکر ہمیں سردی کے موسم میں کرنا چاہیے، بڑی آسانی سے انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے. تو یہ کچھ مسائل تھے جو موٹے موٹے ہم نے نوٹ کر لیے تھے، آپ کے سامنے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کی کچھ وضاحت کر دیں. اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں ایسے جو ہمارے ذہن میں نہ رہے ہوں. آپ سے تو درخواست یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ، وہ سردی کے موسم کا ہو کہ گرمی کے موسم کا ہو، نماز کا ہو کہ کاروبار کا ہو کہ کسی بھی لائن کا، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ہمیں اپنے علماء سے مکمل تحقیق کے ساتھ رہبری حاصل کرنی چاہیے اور اس کے بعد ان پر ہمیں عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، اپنے دین کے بارے میں مزید سمجھداری عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.